نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. معزز حاضرین، حضرت مولانا مفتی اویس صاحب اور مولانا عمر صاحب کا یہ حکم تھا کہ یہاں ہر ہفتے تفسیر کا قرآن کا درس ہوتا ہے، آپ کچھ اس سلسلے میں کہیں. یہ آپ کے محلے کے لوگ ہیں سب، اکثر تقریباً. اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ ہر جگہ علماء ایک شکایت کر رہے ہیں کہ درس قرآن میں لوگ دلچسپی نہیں لیتے. یہ عام شکایت ہے اور اس کی بڑی وجہ میں اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں کہ قرآن کریم کی جو صفات اور کوالٹیز ہیں، کچھ کوالٹیز اور کچھ صفات قرآن کریم کی ایسی ہیں جو عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے، اور قرآن کریم کی کچھ صفات ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو سمجھ میں آ سکتی. عوام میں ان صفات کو متعارف کرانا ضروری ہے، ان کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے. مثال کے طور پر گزشتہ ہفتے ایک جلسے میں کچھ بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا تھا، تو مجھے کچھ بولنا تھا. میں نے ان سے پوچھا، عوام تھے بیچارے، کہ دیکھو بھائی، یہ بچے ہیں سب، میں بھی بچہ تھا کسی زمانے میں، 8-9 سال کا رہا ہوں گا. مجھے یہ معلوم نہیں تھا اس وقت کہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے قرآن. لیکن میں نے اپنے ابا کو کہا کہ ابا ہمارے حافظ بنو چھے. میں نے کہا یہ بچے جو حفظ مکمل کر چکے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا، ابھی بھی معلوم نہیں کہ قرآن کریم کی ایک سورت جیسی سورت سپر کمپیوٹر کے زمانے میں کوئی بنا نہیں سکتا. آخر میرے دل میں یہ کیوں ایسا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا کہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا مجھے حافظ بننا ہے. یہ چیز عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا مسلمانوں قرآن کریم جب تم لکھ چکو تو ان مصاحف یعنی قرآن کی حفاظت کے لیے ایک فوج تیار رکھنا تاکہ دشمن کہیں اڑا نہ لے جائے. کہیں نہیں آئے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے لے رکھا. اور مذاہب کی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، یا گیتا ہے، یا منوسمرتی ہے، یا گرو گرنتھ صاحب ہیں وغیرہ، ان کے حافظ اگر مل بھی جائیں تو انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے. انجیل کا تو حافظ کون بنے گا؟ 4 تو اناجیل ہیں اور خود وہ لکھتے ہیں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے. تو لیکن اتنے زیادہ سینے میں اتارنے والی 400-500 صفحے کی کتاب یہ خود نہیں بتلا رہی کہ کوئی چیز ہے، کوئی معجزہ، کوئی یہ کرامت ہے، یہ کوئی معجزہ ہے. اس قسم کی چیزیں عوام کو بتلانے کی ضرورت ہے. میں نے وہاں انگلینڈ میں ہی بڑا مجمع تھا، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے اس میں. میں نے ان سے سوال کیا
اس وقت آخری 1500 سال میں کون کون سی زبان زندہ ہیں؟ جیسی 1500 سال پہلے تھی بالکل ویسے ہی اس کا گرامر ہو، اس کا اسلوب ہو، اس کے ضرب الامثال ہوں۔ میں نے کہا کہ اس مجمع میں ہو سکتا ہے کوئی ماہر لسانیات بھی ہو جنہیں بھاشاؤں اور زبانوں پہ کام کیا ہے۔ میں نے ان سب سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک سوال کیا، میں نے کہا شیکسپیئر، اس کے ڈرامے بھی ہیں، اس کے اشعار بھی ہیں۔ اس وقت شیکسپیئر کے کلام کو سمجھنے کے لیے انگلش کے پروفیسر کو اپنے سامنے ڈکشنری رکھنی پڑے گی، اتنی انگریزی بدل گئی ہے۔ گجراتی ایک اخبار ہے ممبئی سماچار، جو 1822 میں شروع ہوا بمبئی میں، 1922 نہیں، 1822۔ اس وقت جو گجراتی بولی جاتی تھی، کبھی کبھی اس کا کوئی اقتباس یہ لوگ لکھتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے ایسا۔ اردو دیکھیے نا، سب سے پہلے اردو میں ترجمہ قرآن کریم کا حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بامحاورہ۔ پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، 200 سال بھی نہیں گزرے کہ ضرورت پڑی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ لکھے۔ حضرت شیخ الہند کی حیات میں ترجمہ ان کے شاگرد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں لکھا، مفتی تقی صاحب نے لکھا، خالد سیف اللہ صاحب مفتی صاحب نے لکھا، مولانا محمود مفتی محمود باردولی نے لکھا۔ کیوں؟ آخر زبان کتنی جلدی بدلتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا طالب علم، ہمارا عالم، ہمارا دوسرے تیسرے درجے کا عربی کا طالب علم گزر رہا ہے راستے، اور فرض کیجئے راستے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم عبد مناف قصی کلاب کی ملاقات ہو گئی، اور یہ دونوں بات کرنے لگے آپس میں، یہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور یہ ان کو سمجھ رہا ہے۔ تو قرآن، جب تک قرآن کریم کی حفاظت کا تعلق ہے، اس کی زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو میں نے وہ کہا تھا ماہر لسانیات اگر تم میں سے کوئی ہو تو مجھے بتلاؤ کہ اس وقت دنیا کی کون سی زبان ایسی کہ جو اس وقت ویسی ہی بولی جاتی ہو جیسی اس وقت بولی جاتی۔ ہاں، نئی چیزیں وجود میں آنے کی وجہ سے نئے نئے نام آ گئے، جوال نام آ گیا، ٹیلی فون کا ہاتف نام آ گیا، اس کا ظاہر بات ہے جو مشینریز اور ڈیوائسز اور کام کی چیزیں اس وقت موجود نہیں تھیں، اس کے نام تو دینے پڑیں گے نا، ورنہ عربی وہی ہے۔ تو یہ ایسے دلائل ہیں جو عوام سمجھ لیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ جس وقت وہ پیدا ہوئے ہیں، شہر میں شاید کوئی لوگ لکھنے والے کچھ لوگ ہوں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی ٹیوشن نہیں۔ ایک آدمی ان کے درمیان میں 40 سال تک رہتا ہے، اور پھر 40 سال کے بعد اسے تنہائی مرغوب ہو جاتی ہے، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں وہ، پھر آتے ہیں کبھی، پھر پہاڑ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا کلام لے کر آتے ہیں کہ، اور وہ کلام بھی سارے عربوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ بھئی قرآن جیسی کتاب بنا کے لاؤ، تم اکیلے نہیں، جناتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو۔ اس کے چیلنج کو قبول نہیں۔ پھر کہا کہ ایتو بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ پھر بھی خاموش۔
فاتو بسورۃ مثلہ، ساری لڑائی ختم ہو جائے گی ہماری اور تمہارے درمیان. اگر تو نے ایک صورت بنا کر ہمارے سامنے سورہ اخلاص جیسی یا سورہ قریش جیسی یا سورہ کوثر جیسی پیش کر دی، ہتھیار ڈال دیں گے. لیکن نہ اس وقت کوئی کھڑا ہو سکا. کچھ لوگوں نے کوشش کی، اگر آپ ان کے کلام کو دیکھیں تو ایسا کلام بس. کچھ سالوں پہلے ایک شخص نے الفرقان نامی کتاب لکھی، اور وہ امریکہ میں سوڈان کی جو ایمبیسی تھی، ایمبیسڈر کے پاس لے کے گیا کہ میں نے قرآن جیسی تیار کر لی ہے، آپ نے ایک سورت کہی، میں نے پوری کتاب. اس نے یوں کھولا اور کہا کہ ہٹا. اس لیے کہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کو یہ کیا ہے. اسرائیل کی یونیورسٹی میں عربی جو سکھائی جاتی ہے اس میں قرآن کریم کی آیات کو ٹاپ پر رکھا گیا. یہ ہے سیکھو کے. تو عوام کو یہ بتایا جائے کہ وہ 40 سال کی عمر میں اچانک ایک آدمی ایسا کلام لاتا ہے، اور وہ کلام ایسا کہ ایک صورت بنا کے لاؤ. صرف اس زمانے تک کا چیلنج تھا، یہ بھی تو ایک بات ہے. صرف اس زمانے تک کا چیلنج ہوتا تب بھی معجزہ تھا. لیکن یہ چیلنج تو ابھی فی الحال سپر کمپیوٹر جس میں آپ 10 صفحے اردو کے ڈالو اور کہا کہ عربی کر دو اور یوں بٹن دبا دو کہ ترجمہ نکل آئے گا. میں نے ایک چیز کہی، شاید میں نے کہیں پڑھی نہیں تھی، میرے ذہن میں آئی تھی. وہ یہ تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں زبانیں 3000 کے قریب بولی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں. ان ساری زبانوں میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کر دیا جائے، اور وہ سارا ترجمے عربی میں کنورٹ کرنے کے لیے سپر کمپیوٹر کو دیا جائے. سورہ اخلاص کے الفاظ نہیں آ سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح لوگوں کو قریب کرنے کی چیز. بھئی اس کی تاثیر تو دیکھو. ہمارے کسی عزیز کے یہاں مجھے سنا ہے انہوں نے واقعہ لندن کا، کہتے ہیں گوری کا فون آیا اور منشاوی کی تلاوت چل رہی تھی. تو کہتے ہیں یہ کیا ہے اتنا اچھا، اثر کرتا ہے نا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. جمال عبد الناصر، آپ واقف ہوں گے جو بڑی عمر کے ہیں. جمال عبد الناصر جو مصر کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اس وقت ان کا تعلق، وہ امریکہ کی پارٹی میں نہیں تھے، وہ اس وقت سوویت یونین زندہ تھا جو جہاد کی برکت سے ٹوٹا. تو ان کا آنا جانا ماسکو ہوا کرتا تھا، لیننگراڈ جانا آنا ہوتا تھا. تو یہ گئے جمال عبد الناصر ایک مرتبہ، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے سب اشتراکی کمیونسٹ. کیا تم قرآن کہتے ہو؟ یہ ہماری لال کتاب پڑھو، انقلاب لانا ہے تو یہ پڑھو. حالانکہ یہ انقلاب 70 سال زندہ رہا، ختم ہو گیا. اب جمال عبد الناصر سوچتے رہے کیا ان کو جواب دے. کہا کہ دیکھیں آئندہ سفر میں دیکھتے ہیں سلسلے. ان کو یہ سوجا کہ مجھے عبد الباسط سے ملنا چاہیے اور ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ چلیں گے. عبد الباسط صاحب کو تیار کر لیا کہ اب وہاں قرات کرنا بس. عبد الباسط صاحب، قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ گئے اور انہوں نے قرات سورہ مریم پڑھی. اور جب صدق اللہ مولانا العظیم پڑھا تو مجمع میں بہت سارے لوگ رو رہے تھے. تو عبد الناصر نے پوچھا تم اس زبان کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، پھر بھی رونا آ رہا تھا. تاثیر، یہ تاثیر ہے. اور اس وقت بھی 4-5 دن پہلے یا 3 دن
پہلے میں یہیں پر کسی جگہ دعوت تھی مفتی صاحب کیا، تو کچھ ساتھیوں نے پوچھا ہم سن رہے ہیں کہ یورپ میں کنورژن بہت ہو رہا ہے، لوگ مسلمان بن رہے ہیں، اتنے زیادہ بھی نہیں کہ جوق در جوق آ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کمال اس کا ہے اس میں کہ مسلمان ہونے والے طلباء یونیورسٹیز قرآن کے مطالعے سے مسلمان ہوں۔ ایک تو لوگ شادی کی بنیاد پر گوریوں سے شادی کرتے ہیں اور وہ گوریاں مسلمان ہو جاتی ہیں، اور ایک یہ ہے اصل چیز کہ قرآن کریم کا مطالعہ اور تدبر کیا۔ ہم نے تو تدبر چھوڑ دیا، بالکل غور و فکر پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے 5 حق ہیں، میں بھی ختم کروں گا لیکن کچھ باتیں۔ ایک حق ہے اس پر ایمان لانا۔ آپ پوچھیں گے مولوی صاحب ایمان تو ہم سب لائے ہیں، نہیں، ایسا ایمان کہ یہ میرے لیے اتری ہے یہ کتاب، مجھے اس کی انگلی پکڑ کے پوری زندگی چلنا ہے، جہاں بٹھا دے وہاں بیٹھنا ہے، جہاں کھڑا کر دے وہاں۔ اس قسم کا ایمان، اجماع یہ ایمان نہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے، یہ دل میں اس کو تازہ کرتا رہے ہمیں۔ دوسرا ہے اس کی تلاوت، اسے پڑھنا، تیسرا اس کا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور چوتھا حق ہے تدبر، غور و فکر، سوچنا۔ کس کو موقع ہے سوچنے؟ کون سنتا ہے؟ اسی لیے درس تفسیر میں لوگوں کی کم شمولیت ہوتی ہے، ورنہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے محتم تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے۔ ریل میں سفر کر رہے، ایک صاحب آئے، بالکل لگ رہے تھے کہ ہندوؤں کے کوئی مذہبی پیشوا ہیں، اور کہتے میرے ساتھ باتیں کی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پکا دیندار مسلمان ہے۔ ایک آدمی، ایک ہندو، خلفائے اربعہ کا لفظ بولے آپ کے سامنے کہ 4 خلیفہ، اور اس کے لیے خلفائے اربعہ کا لفظ استعمال کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ صاحب سادھو لگ رہے ہیں، پنڈت، اور خلفائے اربعہ بول رہے ہیں۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لگ تو رہے ہیں ہندو مذہب کے پیشوا، لیکن آپ کی زبان تو بالکل مولویانہ ہے۔ انہوں نے کہا میں مسلمان بننے والا ہوں، دیکھیے ذرا۔ قاری صاحب نے پوچھا کیوں آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے ساری مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا، ایک ہی صفحے میں پیدا کرنے والے کی کئی صفات کا ذکر ہے، کہیں حی ہے، کہیں قیوم، کہیں علیم، کہیں حکیم، کہیں تواب، کہیں غفور۔ یہ کیا؟ اور دوسری کتابوں میں ہمیں ملتا ہی نہیں، شاید کئی سو صفحے کے بعد وہ ہوں۔ لگتا ہے یہ خدا کا کلام، یہ اس طرح پہنچا اسلام کو۔ تو تدبر کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی حق ہے، اور آخری حق یہ ہے کہ اس کو تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ بہت سے لوگ حق کے متلاشی ہیں، یہ ہمارا اور ہمارے پردادوں کا بڑا گناہ ہے۔ یہاں تاج محل بن رہا تھا، وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، یہاں تعمیر ہو رہی تھی، وہاں انسانیت کی ذہن سازی، ان کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ یہ فرق ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جہالت رہی۔ قرآن کا علم حاصل نہیں کرنا، اس کی تفسیر کو نہیں سننا، اور اب تو اتنا آسان ہو گیا مولانا، اب کوئی یہ اگر سمجھتا ہے، لوگ نہیں کہتے ہیں مولوی لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان بڑی سزا ملے گی، ہم متفق ہیں اس سے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، اللہ رحیم کریم، لیکن اس وجہ سے تم پڑھنا چھوڑ دو اور نہ پڑھو تاکہ پکڑ نہ ہو، تو کیا جہالت عذر بن سکے گی قیامت میں؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہمارے نبی کو آپ کو جاہل رہنے کے لیے بھیجا تھا ان کو؟ میری زندگی میں بلکہ میں مفتی صاحب کی بات سناؤں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میری عمر 70 سال کی ہو گئی ہے اور برسوں سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے بعد کوئی شخص میرے پاس اس نماز کا مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، وضو کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا، طہارت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا،
کہتے ہیں مجھے ہر نماز میں کوئی مسئلہ یہ ہوتا ہے، گردش کرتا ہے کہ میں تحقیق کروں اسے. کیا کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں؟ سارے ہی اتنے بڑے بڑے عالم ہیں. تو تعلیم نہیں ہے. ہاں میں کہتا ہوں میری زندگی کے اندر میں اس جگہ بھی گیا، 2 سال پہلے کوفہ گیا تھا، جامعہ کوفہ، 1000 سال تک وہاں پر حدیث کا درس ہوتا رہا. پوری مسجد میں کوئی بارش آدمی مجھے نظر نہیں آیا. شیعہ حضرات کا غالباً قبضہ ہے وہاں پر، نہ کہیں کتاب کسی کے ہاتھ میں تھی، نہ میں نے یہ دیکھا کہ کسی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں نماز کے مسائل کی کتاب دے رہی ہوں کہ میں نے اس کا مطالعہ کر لیا، اب آپ کریں. ہونا تو یہ چاہیے نا. بہرحال تو اس قسم کے کئی قصے ہیں، واقعات ہیں. میں بات لمبی نہیں کروں گا. لوگوں کو قریب لانے کا صفات قرآن کریم سے متعلق چیزیں، جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے کتابیں جو لکھی ہیں وہ واقعات ان کو سنائے جائیں. بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. قرآن کریم کی حقوق کی ادائیگی میں اللہ جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے گناہگار ہیں، ہمارے گناہ کو معاف فرمائیے. اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر آپ کے راستے پر، قرآن کے راستے پر ڈال دیجیے. اللہ زبردستی ڈال دیجیے ہمیں. ہمارے نفس بڑے پختہ ہو گئے ہیں گناہوں پر. اللہ ان نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دیجیے. ہمارے تمام کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر مقدر فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات عرض کرنی تھی، کر دوں وہ تفسیر کے متعلق. ایک کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ 30-35 سال پہلے میں نے وہ کیسٹ سنی، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ کومنٹری کی ضرورت ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت ہے. میں نے سوچا میں مختصر وقت میں لوگوں تک قرآنی پیغام پہنچ جائے اور وہ ان آیتوں کو سمجھ لے. مجھے اسے لکھنا چاہیے اور اسے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کرنا چاہیے. میں نے کام شروع کیا. میں 20 سال تک یہ کام کرتا رہا. تو ان 20 سالوں میں 48 صورتوں پر کام کر سکا. پھر طاقت بھی نہیں رہی، اس لیے کہ بہت نازک کام ہے اور میں اکیلا تھا اس میدان میں. ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ذہن میں رہے. تو 48 صورتیں سورہ بقرہ سے شروع سے نہیں، میں نے پارہ عام شروع، جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھی جاتی ہیں نمازوں میں، ان صورتوں کو لیا. سورہ یاسین شریف، سورہ کہف، سورہ یوسف، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ قیامہ ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر بزرگوں نے کہا کہ پورا اگر نہیں کر سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام تک نہ پہنچے، ایپ بنا دیجیے آپ نے. تو ہم نے اس کی ایپ بنا دی ہے، انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچے گی. بس آپ کو اس فوٹو میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا عیدگاہ مسجد میں، لیکن لوگوں نے کہا ایپ کام نہیں کر رہا ہے. پھر میں نے وہاں کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا اس وقت لائیو ہے. ایپل تو لائیو ہو گیا ہے، اینڈرائڈ کی مجھے تحقیق باقی ہے. آپ لوگوں تک یہ بات اس لیے پہنچانی ہے کہ ہمارے علم میں اب تک یہ کام نہیں ہوا ہے کہ باقاعدہ لکھ کر اس طریقے سے ریکارڈ کی. یہ چھپ بھی رہی ہے تفسیر، موقع ہوا تو میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ تو اس وجہ وہ خواتین جو گھروں میں ہیں، جو شہروں میں مساجد کے حلقوں میں درس کے شامل نہیں ہو سکتی، وہ کب پڑھنے بیٹھیں گی قرآن کا؟ ان کو سورہ فاتحہ 100 مرتبہ سننا ہوگی تو سن سکیں گے. اس سننے کا طریقہ یہ بہتر ہے کہ ہر جمعہ کو آدھا گھنٹہ نکالا جائے. مفتی اعظم صاحب
پالن پوری بہت مفتی ہے گجرات کے بڑے مفتیوں میں، انہوں نے مجھے خط لکھا، جمعہ کے دن اپنے بچوں کو یہ سب دروازے بند کر کے بٹھاتا ہوں، رحال رکھ کر قرآن رکھتے ہیں، پھر آپ کی سورہ کہف تھوڑی تھوڑی ہم سنتے ہیں. میں نے نقل کر دیا. بہرحال تو آپ تک پہنچ جائے تو اس کو یہ سننے کا طریقہ. یہ ایک پوسٹر بچا ہے میرے پاس، میں مولانا عمر صاحب کو دوں گا، وہ یہاں پر کہیں لگا دیں. السلام علیکم.